وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها. وبالسند المتصل منكم إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا وما إن لكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إلى وبيس خاتمه ليلة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ باب جو امام بخاری نے قائم کیا ہے باب وقت العشاء الی نصف اللیل، اس سے وہ بظاہر امام شافعی کے اس قول کی تائید کرنا چاہتے ہیں کہ عشاء کا وقت نصف اللیل پر ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ عشاء کا وقت باقی رہتا ہے طلوع فجر تک، اور ان کی دلیل پچھلی حدیث میں گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھی حتی بحار اللیل، یعنی رات آدھی ہو چکی تھی اس کے بعد پڑھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کا وقت جاری رہتا ہے. یہاں جو روایت نقل کی ہے حضرت انس کی وہ یہ ہے کہ اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الی نصف اللیل. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشاء کی نماز نصف شب تک مؤخر کرنے کا ذکر ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نصف شب کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس سے یہ استدلال کہ نصف اللیل کے بعد وقت نہیں رہتا، یہ اس حدیث سے یہ استدلال تام نہیں ہے. جی باب فضل صلاة الفجر والحديث. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القوم ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو قال لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال أبو عبد الله زاد بن شهاب عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا. یہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا لیلۃ البدر، جبکہ 14ویں رات کا چاند تھا. تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ اما انکم سترون ربکم کما ترون ھذا، کہ تم اپنے پروردگار کی زیارت کرو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. چاند کو دیکھنے کی کیفیت بیانی فرمائی کہ لا تضامون فی رؤیتہ. لا تضامون کے معنی تم باری تعالیٰ کی رؤیت کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بھیڑ نہیں کرو گے. یعنی بعض اوقات اگر کوئی چیز سامنے ہو اور بہت سارے دیکھنے والے ہوں تو دیکھنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جاتے ہیں، اور کسی کو پورا نظر آتا ہے کسی کو پورا نظر نہیں آتا. تو اس طرح کا مضامہ نہیں ہوگا. یعنی جس طرح چاند کو ہم دیکھتے ہیں تو جتنے بھی دنیا والے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں اس کو
یا کم از کم آدھی دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ان میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دیکھے اور دوسرا نہ دیکھے، اور جو نہیں دیکھ رہا ہے وہ دوسرے کے اوپر چڑھ جائے اور دھکا پیل کرے. تو یہاں معنی اصل میں دھکا پیل کرنے کے ہیں. لا تضامون ضام یضام مضامتن، ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا، لفظی معنی یہ ہے. تو مطلب یہ کہ دھکا پیل نہیں ہوگی. اور راوی کو شک ہے کہ تضامون کہا تھا کہ یلا تضاہون فرمایا تھا. ضاہا یضاہی مضاحاتن، اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مشتبہ ہو جانا، کہ کسی آدمی کو صحیح نظر آ رہا ہے، کسی کو اشتباہ ہے. حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ جس طرح دنیا میں اگر سامنے کی کوئی چیز دیکھی جا رہی ہو اور بہت سارے بے شمار لوگ ہوں دیکھنے والے، تو آپس میں یا تو دھکا پیل کرتے ہیں یا کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نظر نہیں آتا. وہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ اس طرح دیکھیں گے کہ سب دیکھ رہے ہوں گے اور سب اطمینان سے دیکھ رہے ہوں گے جیسے کہ چاند کو دیکھتے ہیں. ایک تو یہ بات فرمائی کہ اس سے رویت باری تعالی کا ثبوت ملتا ہے. معتزلہ اور عبادیہ رویت کا انکار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی رویت آخرت میں بھی ممکن نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ان کے مقابلے میں صریح ہے جو رویت باری تعالیٰ کے وقوع پر دلالت کر رہی ہے. فرمایا کہ چونکہ سب رویت ہوگی فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، کہ اگر تمہیں اس بات کی استطاعت ہو کہ کوئی تمہیں مغلوب نہ کرے اس نماز کے اندر جو طلوع شمس سے پہلے ہوتی ہے یعنی فجر، اور اس نماز کے اندر کہ جو غروب کے بعد، غروب سے پہلے ہوتی ہے یعنی عصر کی نماز. تو خاص طور پر فجر اور عصر کی نمازوں کا اہتمام کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اس میں مغلوب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں باری تعالیٰ کی رویت کا شرف حاصل ہو. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. اور امام بخاری دوسری روایت سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا، تم اپنے پروردگار کو کھلی آنکھوں دیکھو گے. اب یہ حدیث تو یہ ہے، لیکن اس پر ترجمہ جو امام بخاری نے قائم کیا ہے وہ ایک تو باب فضل صلاۃ الفجر والحدیث، صلاۃ فجر کی فضیلت اور حدیث. اب یہ بالحدیث کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل صلاۃ الفجر اور وہ حدیث جو اس بارے میں روایت ہوئی ہے، لیکن یہ معنی کوئی صحیح بنتے نہیں، کیونکہ ہر باب کے اندر یہ کہنا چاہیے کہ باب فلاں والحدیث. لہذا صحیح اس کی توجیہ یہ ہے کہ امام بخاری اس سے استدلال کر رہے ہیں عشاء کے بعد باتیں کرنے کا. آگے آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع فرمایا، جس کو سمر بھی کہتے ہیں، سمر بعد العشاء، تاکہ فجر کی نماز پر اس کا اثر نہ پڑے. تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ویسے ممانعت تو ہے، کراہت ہے عشاء کے بعد باتیں کرنے سے، لیکن اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ یہ تھوڑی بہت باتیں کرنے کے نتیجے میں فجر کی نماز ضائع نہیں ہوگی، تو اس صورت میں بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. خاص طور سے کوئی علم کی بات اگر عشاء کے بعد کر لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر یہ بات جو فرمائی کہ تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے کہ دھکا پیل نہیں ہوگی، وہ آپ نے عشاء کے بعد ہی فرمائی. اگرچہ یہاں عشاء کا
خاص طور پر ذکر نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا 14ویں رات کے چاند کو، اور 14ویں رات کا چاند جو پوری طرح روشن ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہی ہوتا ہے، لہذا بظاہر یہ بات جو آپ نے فرمائی وہ عشاء کی نماز کے بعد چاند کو دیکھ کر فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد اگر کوئی بات چیت کر لی جائے تھوڑی بہت، یا یہ کہ ایسی بات کر لی جائے کہ جو علمی بات ہو، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے والحدیث، تو گویا والحدیث بعد العشاء، تو اسے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں اس حدیث سے، ایک تو نماز فجر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف عشاء کے بعد ضروری بات کر لینے کی اجازت بھی اس سے معلوم ہو رہی ہے، خاص طور پر جب کہ وہ علمی بات ہو۔ سمجھ گیا نا جی؟ وبه قال حدثنا خطبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. یہ فرمایا من صلی البردین، دو ٹھنڈے وقت کی نماز جو پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اس سے مراد ہے فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ فجر کی نماز تو ٹھنڈی ہوتی ہی ہے، اور عصر کی نماز بھی ایسے وقت میں پڑھی جاتی ہے کہ جس میں نسبتاً دن کی سخت گرمی سے کے مقابلے میں اس وقت میں کچھ ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بردین فرمایا۔ کون سا یہ نام محمد جنید؟ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب وقت الفجر. وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت كم بينهما؟ قال قدر 50 أو 60 يعني آية. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے ان کو یہ بات بتائی۔ حضرت انس تو چھوٹے تھے نا، بچے تھے، حضرت زید بن ثابت بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ سحری کھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ثم قاموا الی الصلاۃ، اس کے بعد سحری کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی نماز فجر کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں کتنا فاصلہ تھا، یعنی سحری ختم کرنے اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ قال قدر 50 او 60، 50 یا 60 آیتوں کے برابر، یعنی اتنی دیر میں جتنی دیر میں آدمی 50 آیتیں پڑھے یا 60 آیتیں پڑھے اتنا فاصلہ تھا سحری میں اور نماز فجر کی ادائیگی میں۔ جی وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس رضي الله عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. جی وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم يقول كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بأن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. جی
باب من أدرك من الفجر ركعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. جی باب من أدرك من الصلاة ركعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. یہ فرمایا کہ ایک رکعت بھی اگر کسی کو نماز کی مل جائے تو اس نے وہ نماز پا لی، یعنی اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز فوت ہو گئی یا نماز کا اس کو ثواب نہیں ملا، بلکہ ایک رکعت بھی مل جائے تو وہ پورے نماز کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ عام حالات میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص منفرداً پڑھ رہا ہو، وقت ختم ہو رہا ہے اور اس وقت میں اس نے ایک رکعت پڑھ لی وقت کے اندر اور باقی نماز دوسرے وقت میں شروع پڑھی، جیسے ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ایک رکعت سے ظہر کے وقت میں پڑھ لی اور باقی نماز جو ہے عصر کے وقت میں پڑھ لی، تو اس کو بھی مدرک کہا جائے گا کہ اس نے نماز پوری لے لی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے امام کے پیچھے جماعت میں ایک رکعت پالی تو انشاءاللہ اس کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، ابو داؤد وغیرہ میں آئی ہیں روایتیں اور بعض دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی، کہ اگر کوئی شخص قعدے میں بھی پہنچ جائے تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اور بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر امام نے سلام پھیر دیا اور ابھی تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کھڑے نہیں ہوئے، اس وقت بھی اگر آدمی پہنچ جائے گا تو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو نماز تو ختم ہو چکی ہوگی، اس لیے وہ پھر واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی بھی آدمی کو واپس نہیں جانا چاہیے، بلکہ چلا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ قعدہ مل جائے، اور اگر قعدہ نہ بھی ملے اور ایسے وقت میں پہنچ جائے جبکہ لوگ ابھی تک بیٹھے ہیں سلام کے بعد، تو اس میں بھی جماعت کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ اگرچہ ظاہر بات ہے کہ فضیلت میں اور اجر میں درجات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس شخص نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی، اور جس کی ایک رکعت چھوٹ گئی وہ اس سے بہتر ہے جس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں، اور جس نے پوری رکعت امام کے ساتھ پالی وہ اس سے بہتر ہے کہ جسے صرف قعدہ پایا، اور جس نے قعدہ پایا وہ اس سے بہتر ہے کہ جس کو پوری نماز نہیں ملی۔ لیکن حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بھی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا۔ لہذا جو بات نکلتی ہے وہ یہ کہ حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ وہ پہنچ ہی جائے مسجد میں، چاہے اس کو یہ خیال ہو کہ میں جب جاؤں گا تو سلام پھیر چکا ہوگا امام، تب بھی چلا جائے، کم از کم فضیلت کا کچھ حصہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور جو فضیلت آئی ہے نا کہ مسجد کے لیے آدمی جب جاتا ہے تو جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ فضیلت اور حال میں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ نیت چلنے سے یہ تھی کہ وہ جماعت پالے گا، لہذا وہ اس نیت کی وجہ سے وہ فضیلت جو ہے نماز کی طرف چل کر جانے کی، جس میں ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے قدم پر درجات بلند ہوتے ہیں، وہ تو ہر صورت میں حاصل ہو ہی جائے گی انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
شهد عندي رجال مرزيون وأرزاق مني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ناس بهذا. یہ حدیث ہے جس میں نماز فجر کے بعد سلام وہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے صبح کے بعد جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. حنفیہ تو اس کے ظاہر پر مکمل طور سے عمل کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ حدیث جو ہے یہ معنن متواتر ہے. ایک تو تواتر لفظی ہوتا ہے نا، جس میں ایک ہی لفظ مروی ہوتا ہے اتنے لوگوں سے کہ جن کا تواتر علی الکذب کو عقل محال سمجھتی ہو، لیکن وہ بہت کم ہیں ایسی حدیثیں جن کو متواتر لفظاً کہا گیا ہو. چند ہی حدیثیں ہیں، من کذب علیہ متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ لفظاً بھی متواتر ہے. اور البلد للفراش وللعاہر الحجر، یہ بھی معنی لفظاً متواتر ہے. لیکن ایک ہوتی ہے متواتر المعنی، یعنی اس کا جو مفہوم ہے وہ متواتر ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہوں لوگوں کے روایت کرنے والوں کے. تو یہ حدیث جو ہے ایسی ہے کہ اس کے یہ معنی متواتر ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے شہید عندی رجال مرضیون، میرے سامنے پسندیدہ بہت سے پسندیدہ لوگوں نے یہ گواہی دی، اور میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص حضرت عمر تھے. انہوں نے بھی یہ گواہی دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور عصر کے بعد منع فرمایا. حنفیہ اس کو بالکل لفظاً و معناً اس پر عمل کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی نماز سوائے فرائض کے، یعنی قضا نماز تو پڑھ سکتے ہیں، باقی اور کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان اوقات میں، کسی بھی قسم کے نوافل. لیکن شافعیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے نوافل ذوات الاسباب مستثنیٰ ہیں. نوافل ذوات الاسباب ان کو کہتے ہیں کہ وہ نوافل جو محض اختیار عبد کے علاوہ اس کا کوئی وقتی سبب بھی ہو. مثلا تحیۃ المسجد ہے، تو جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو یہ داخل ہونا یہ سبب ہوتا ہے ایک نفل کے مستحب ہونے کا. اسی وقت جس وقت آدمی داخل ہوا اسی وقت ایک سبب پایا گیا نماز پڑھنے کا، نفل پڑھنے کا، تو یہ نفل ذات ذو سبب ہو گئی، النفل الذی لہ سبب. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان اوقات میں یہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یعنی آدمی مسجد میں داخل ہو فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے تو نوافل وہ تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کسی نے طواف کیا اور طواف کے بعد طواف سبب بن جاتا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کا، تو طواف کرنے کے بعد اگر 2 رکعتیں پڑھنا چاہے فجر کے بعد طلوع شمس سے پہلے تو پڑھ سکتا ہے. یہ ہے شافعیہ اور حنابلہ کا مسلک. حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی صورت میں کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتا، نہ تحیۃ المسجد، نہ تحیۃ الوضو، نہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں. اس لیے کہ حدیث بالکل واضح ہے، نہا عن الصلاۃ بعد الصبح حتی تشرق الشمس وبعد العصر حتی تغرب. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے اور ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا جا رہا ہے. اب جو حضرات کہتے ہیں کہ ذوات الاسباب نوافل جائز ہیں،
تو وہ استدلال کرتے ہیں مثلا اس حدیث سے جس میں تحیۃ المسجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے یا تحیۃ المسجد کی گویا ترغیب دی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ اذا اتی احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو کیا کرے؟ 2 رکعتیں پڑھے، میں نے تحیۃ المسجد کی. وہ کہتے ہیں اذا جو ہے یہ کلمہ عام ہے جس کے معنی ہے جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھے. تو جب بھی میں تمام اوقات داخل ہو گئے، اس میں فجر کے بعد کا وقت بھی داخل ہے، اس میں عصر کے بعد کا وقت بھی داخل ہے، لہذا اس وقت میں پڑھنا جائز ہوگا. ہماری طرف سے، حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو استدلال کر رہے ہیں وہ اذا اتی احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، اس کے اذا سے کر رہے ہیں نا. تو اذا کے عموم سے آپ جو استدلال کر رہے ہیں یہ اشارۃ النص ہے، عبارت النص نہیں ہے. عبارت النص اس کو کہتے ہیں کہ ما سیق الکلام لاجلہ، کہ کلام اس کے لیے لایا گیا ہو. یہاں وقت کے بیان کرنے کے لیے کلام نہیں لایا گیا بلکہ مسجد میں پہنچ کر 2 رکعتیں پڑھنے کی ترغیب کے لیے لایا گیا. تو شوق کلام جو ہے وہ تحیۃ المسجد پڑھنے کا ہے. کس وقت پڑھیں کس وقت نہ پڑھیں اس غضب سے، اس اعتبار سے یا اس مقصد سے کلام نہیں لایا گیا. تو اب جو استدلال آپ کا ہوا وہ کیسے ہوا؟ اذا کے لفظ سے جو اشارۃ النص ہے. اشارۃ النص اسی کو کہتے ہیں کہ حدیث کے کسی ایک لفظ سے استدلال کیا جا رہا ہو جبکہ شوق کلام اس کے لیے نہ ہوا ہو. سمجھ رہے نا؟ تو استدلال کیسے ہوا؟ یہ اشارۃ النص سے. اور یہ اس حدیث میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز منع ہے صبح کے بعد، تو یہ عبارت النص ہے. تو جب عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض ہو جائے تو کس کو ترجیح ہوگی؟ عبارت النص کو. لہذا اس کو عبارت النص کو ترجیح دے کر ہم اس کو منع کریں گے. سمجھ رہے بھائیوں؟ اسی طرح طواف کے بعد جو رکعتیں ہوتی ہیں ان کے جواز کے لیے شافعیہ اور حنابلہ استدلال کرتے ہیں. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ آپ نے بنو عبد مناف سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا آل عبد مناف لا تمنعوا احدا صلی بهذا البيت او طاف ایت ساعۃ شاء. کیا عبد مناف کے اولاد کسی بھی شخص کو منع نہ کرو جو اس بیت اللہ کے اندر نماز پڑھے یا طواف کرے کسی بھی وقت چاہے. تو ایت ساعۃ شاء اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی آدمی آ کر نفل پڑھنا چاہے یا طواف کرنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو. تو یہاں بھی ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ایت ساعۃ شاء سے استدلال جو ہوا وہ کیسا ہوا؟ اشارۃ النص ہے، اور یہاں عبارت النص ہے. دوسری بات یہ کہ در حقیقت یہ جو مقصد ہے اس کا کہ کسی بھی وقت کو منع نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آل عبد مناف تم اپنی طرف سے کسی کے لیے کوئی ممانعت نہ کرو کہ بھئی فلاں وقت داخلہ جائز ہے فلاں وقت میں داخلہ منع ہے. کسی کو داخلے سے منع نہ کرو. جب بھی کوئی آئے نماز پڑھنا چاہے پڑھ لے، جب کوئی آئے طواف کرنا چاہے کر لے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو طواف کرے گا یا جو نماز پڑھے گا وہ ان قواعد کا پابند ہوگا جو دوسری جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اب ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فجر کے بعد نماز نہیں اور عصر کے بعد نماز نہیں، لہذا طواف کے بعد کی رکعتیں بھی ان اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے طواف کیا فجر کے بعد،
اور رکعتیں نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ذو طوا میں جا کر پھر 2 رکعتیں پڑھی، وہاں نہیں پڑھی، حرم میں نہیں پڑھی، بلکہ ذو طوا میں جا کر نماز پڑھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آگے آپ بخاری میں پڑھیں گے کہ جب آپ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے اور پھر مدینہ منورہ روانہ ہونے کا وقت آیا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، یعنی میں طواف کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت میں تم اونٹ پر سوار ہو کر نماز پڑھ لینا۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ پر سوار ہو کر نماز پڑھی، نماز نہیں طواف، معاف کرنا، آپ نے فرمایا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لینا۔ چنانچہ اونٹ پر طواف کیا انہوں نے، اور پھر رکعتیں وہاں نہیں پڑھی بلکہ باہر جا کر پڑھی۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ جو حدیث ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت او صلى ایۃ ساعۃ شاء من لیل او نہار، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اوقات ممنوعہ میں بھی نماز پڑھ لیں، ورنہ آپ کے خیال کے مطابق تو عین طلوع شمس کے وقت میں بھی نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ عین طلوع شمس ہے، یعنی ایک تو ہے نا فجر کے بعد نماز پڑھنا، اس میں تو یہ اختلاف ہے، لیکن عین طلوع شمس کے وقت میں جب ٹھیک سورج طلوع ہو رہا ہو اس میں تو آپ بھی مانتے ہیں کہ نماز نہیں ہو سکتی، یا وہ عین غروب شمس کے وقت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ایۃ ساعۃ شاء من لیل و نہار کو اس طرح عام لیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عین طلوع شمس کے وقت میں بھی نماز جائز ہے اور عین غروب شمس کے وقت بھی نماز جائز ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہی ہے بظاہر کہ یہ جو حدیث ارشاد فرمائی گئی ہے یہ مطلق ہے، اور اس میں تمام نوافل داخل ہو جاتے ہیں، تمام نوافل اور تمام واجبات لغیر ہی۔ واجب ایک ہوتا ہے واجب لعین ہی، ایک ہوتا ہے واجب لغیر ہی۔ واجب لعین ہی وہ ہے کہ جو اپنی ذات کے اندر واجب ہے، جیسے 5 نمازیں یا وتر، اور واجب لغیر یہ ہے کہ جو اصلاً واجب نہیں تھا لیکن کسی اور سبب کی وجہ سے واجب ہو گیا، وہ طواف ہے کہ طواف کے بعد کی جو رکعتیں ہیں وہ واجب تو ہیں لیکن واجب لغیر ہی ہے، کیونکہ واجب لغیر ہی ہے لہذا ان کو بھی پڑھنا اس وقت میں جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے بھائی؟ چلو آگے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها۔ یہ دوسرا حکم آ گیا کہ تم اپنی نماز کو کے اندر تحری نہ کرو، یعنی اہتمام نہ کرو طلوع شمس کے وقت میں نماز پڑھنے کا یا غروب شمس کے وقت میں نماز پڑھنے کا۔ تحرو کے معنی لفظی معنی ہے تلاش کرنا، لیکن مراد یہ ہے کہ ارادہ کر کے کوئی نماز طلوع کے وقت میں یا غروب کے وقت میں نہ پڑھو۔ اب یہاں میں جیسے میں نے عرض کیا اس میں نوافل ذوات الاسباب اور غیر ذوات الاسباب کا کوئی فرق نہیں، ایسے ہی وہاں پر بھی نہیں۔ جی قال وحدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب تابعه عبده۔ وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال السماء وعن احتباء في ثوب واحد يفزي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة۔ جی باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب۔ سر جی باب وقت الفجر کے متعلق سوال ہے، احسن الفتاوی میں
یہ فجر کے وقت کے متعلق کچھ اختلاف لکھا ہے کہ خاص کر رمضان کے دنوں میں جب فوراً اذان ہو جاتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احسن الفتاویٰ کے مطابق وقت داخل نہیں ہے، زیادہ آپ کی نماز نہیں ہوتی تھی، اس کے متعلق وضاحت ہو جائے۔ یہ اصل میں حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ میرے استاد ہیں، بخاری میں نے انہی سے پڑھی ہے، اور بڑے جلیل القدر عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں۔ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں نقشوں کے اندر صبح صادق کا وقت لکھا ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور فجر جو ہے وہ اس کے بعد ہوتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ فجر کا جو صحیح وقت ہے وہ اس وقت ہے جب کہ سورج جو ہے وہ 15 درجے تک آ جائے۔ عام جو نقشے ہیں اس وقت بھی جو رائج ہیں وہ 18 درجے کے مطابق ہیں کہ سورج جب 18 درجے پر ہو تو اس وقت صبح صادق ہو جاتی ہے، افق سے 18 درجے نیچے ہو تو وقت صبح صادق شروع ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب 15 درجے پر آ جائے تو پھر صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ شروع میں اس کے بارے میں کچھ جب انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تو دوسرے علماء کو بھی کچھ تردد ہوا، اور اس تردد کی وجہ سے کچھ دن تک یہ فتویٰ دیا گیا کہ بھئی آدمی ایسا کرے کہ سحری تو ختم کر دے 18 درجے پر، لیکن نماز فجر پڑھے 15 درجے پر۔ لیکن بعد میں پھر کچھ مشاہدات ہوئے، متعدد مشاہدات، اور دوسرے دلائل بھی سامنے آئے، تو اس کے بعد ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے علماء نے یہی قول اختیار کیا کہ صبح صادق جو ہے وہ 18 درجے پر ہو جاتی ہے۔ تو اصل فتاویٰ میں جو فتاویٰ لکھے ہوئے ہیں وہ سب 15 درجے کے مطابق ہیں، اور اب یہ بات تقریباً واضح ہو گئی ہے دلائل قاطعہ کے ذریعے کہ حقیقت میں صبح صادق 18 درجے پر ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے دارالعلوم کے مولانا حسین احمد صاحب ہیں، انہوں نے ایک مفصل رسالہ لکھا ہے اس کے اوپر، اور اس میں تمام دلائل کا جائزہ لے کر اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ 18 درجے پر ہوگی۔ لہٰذا اصل فتاویٰ میں جو کچھ فتاویٰ ہیں وہ سارے 15 درجے کے مطابق ہیں، اور ہمارے بہت سے ہمارے فقہا نے اس کے خلاف فتویٰ دیا۔ جی باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. جی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. جی وبه قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن عبان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ تم ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ہم نے آپ کو کبھی وہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بلکہ اس سے منع کیا آپ نے۔ اور وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کے بعد 2 رکعتیں۔ تو تم لوگ جو پڑھتے ہو یہ خلاف سنت ہے، جائز نہیں ہے، لوگوں سے آپ نے حضرت معاویہ نے یہ فرمایا۔
باقی یہ جو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ ان کے اپنے علم کے مطابق ہے، ورنہ آگے حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے، وہ خصوصیت تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ آگے تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ. جی. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن عبس بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. جی کیا نام ہے؟ منیر احمد. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى أحدا يصلي بليل أو نهار ما شاء غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. یہ اصل میں اس باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک 2 قسم کی ممانعات ہیں نماز. ایک تو فجر کے بعد طلوع شمس تک اور عصر کے بعد غروب شمس تک، ایک تو یہ ممانعات ہے. یہ ممانعات اس لیے ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ فرائض کے لیے ہے، نوافل کے لیے نہیں ہے. اور دوسرا جمہور کے نزدیک 3 اوقات منہیہ ہیں جو اوقات کی کراہت کی وجہ سے ہیں. ایک طلوع کا وقت، ایک غروب کا وقت اور ایک استوا کا وقت. سمجھے نا؟ 3 اوقات ایسے. استوا سے مراد یہ کہ جس وقت سورج بالکل سر پر ہو، زوال نہ ہوا ہو، تو وہ وقت بھی جمہور کے نزدیک وقت مکروہ ہے، اس وقت میں بھی نماز جائز نہیں ہے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع و غروب کے وقت میں تو نماز ناجائز ہے، لیکن استوا کے وقت میں وہ نماز کو ناجائز نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں استوا کے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے نماز. امام بخاری نے انہی کی تائید کی ہے، امام مالک کی. لہذا وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس باب کے اندر کہ جو کراہت ہے وہ عصر اور فجر سے متعلق ہے، عصر اور فجر سے متعلق ہے، استوا سے متعلق نہیں ہے. چنانچہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جیسے کہ میں نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. میں کسی کو منع نہیں کرتا کہ وہ دن میں یا رات میں جتنی نماز چاہے پڑھے، البتہ طلوع شمس اور غروب کے وقت میں نہ پڑھے. تو انہوں نے جو وقت بتایا وہ کون سا؟ طلوع اور غروب. استوا کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. لہذا وہ کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ استوا کے وقت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ امام مالک کہتے ہیں. اور حنفیہ کی اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ پڑھیں گے ابو داؤد میں اور ترمذی میں کہ وہاں وہ فرماتے ہیں ثلاثۃ اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی فیہا او نقبر فیہا موتانا. 3 اوقات ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا نماز پڑھنے سے یا مردوں کو دفن کرنے سے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے سے. اور اس میں 3 باتیں ذکر فرمائیں، طلوع شمس بھی، غروب شمس بھی اور استواء شمس بھی. جی. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال قريب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس يعني ركعتين بعد الظهر. یہ اب بتلا رہے ہیں کہ عصر کے بعد ویسے تو نوافل پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی شخص قضا نماز پڑھے تو جائز ہے. فوائد نماز وہ نمازیں جو فوت ہو گئی ہوں، قضا ہو گئی ہوں، ان کو قضا کرے اگر کوئی شخص عصر کے بعد، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے.
استدلال کر رہے ہیں اس بات سے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ شغلنی ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد میرے پاس عبد القیس قبیلے کے لوگ آ گئے تھے، ان سے گفتگو کے اندر دیر ہو گئی، اور ظہر کے بعد میں جو 2 سنتیں پڑھا کرتا ہوں وہ میں نہیں پڑھ سکا، تو اب یہ میں عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں. سمجھے نا؟ اور اب یہ کہ اسی میں ایک حدیث میں آتا ہے، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب حضرت ام سلمہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے 2 رکعتیں پڑھی عصر کے بعد کہ میں ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں مجھ سے چھوٹ گئی تھی کیونکہ عبد القیس کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا. تو حضرت ام سلمہ نے پورا افنصلیہما اذا فاتتا، کیا ہم بھی نماز پڑھا کریں اگر 2 رکعتیں ظہر کی ہم سے چھوٹ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا لا، تم نہیں پڑھا کرو. یہ حدیث بالکل صراحت سے اس پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی نفلوں کی قضا. عام حالات میں نفلوں کی قضا نہیں ہوتی. اگر کوئی وقت نفل یا سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، ہاں تلافی ہو سکتی ہے کہ بھئی ایک ثواب چھوٹ گیا تھا تو میں 2 رکعتیں مزید پڑھ کر وہ ثواب دوسرا حاصل کر لوں. لیکن جس کو قضا کہیں اصطلاحاً وہ قضا نوافل کی نہیں ہوتی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے اس نوافل کی بھی قضا فرمائی عصر کے بعد. اس سے فی الجملہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کوئی ایسی نماز جس کی قضا واجب ہو وہ اگر پڑھ لے آدمی عصر کے بعد تو کوئی حرج نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو باب میں یہ کیا فرما رہے ہیں، باب ما یصلی بعد العصر من الفوائد ونحوها، کہ عصر کے بعد فوائد پڑھی جا سکتی ہیں اور اس جیسی دوسرے واجبات پڑھے جا سکتے ہیں. سمجھے بھائیو؟ اچھا، استدلال جو کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ کی روایت سے کر رہے ہیں کہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اس واسطے وہ ایسے ہی ہو گئی جیسے کہ وہ نماز جس کی قضا واجب ہو. سمجھ گیا نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کی قضا واجب ہے وہ اگر پڑھنا چاہے کوئی شخص عصر کے بعد تو پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. سمجھ گیا بھائیو؟ ہیں اس کی مزید تفصیل جو ہے آگے انشاءاللہ آئے گی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے گھر میں تشریف لاتے تھے تو 2 رکعتیں عصر کی پڑھا کرتے تھے، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ عصر کی 2 رکعتیں عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ شروع تو فرمایا تھا آپ نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی تھی کہ ظہر کی 2 رکعتیں مجھ سے چھوٹ گئی تھیں. اور لیکن پھر حضرت عائشہ کے گھر میں بھی جب کبھی تشریف لاتے تھے تو عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ رسول کریم حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز شروع کر دیتے تھے پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. جب ایک مرتبہ وہ شروع ہو گئی تو بس پھر اس کو مداومت فرماتے تھے اس پر. اس لیے آپ نے پھر عام دنوں میں بھی اگرچہ اس وقت قضا نہیں ہوئی ظہر کی لیکن پھر بھی آپ نے اس کو جاری رکھا. جی
وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى سقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على امته وكان يحب ما يخفف عنهم. ابھی حضرت عائشہ فرما رہی ہیں قسم کھا کر والذی ذہب بھی، قسم اس ذات کی جو آپ کو لے گئی، یعنی جس نے آپ کو وفات دی، کہ آپ نے یہ 2 رکعتیں عصر کے بعد کی چھوڑی نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں جا کر ملے یہاں تک کہ آپ نماز سے ثقیل ہو گئے تھے، یعنی بیماری کی وجہ سے نماز پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اس کے باوجود آپ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس صورت میں جب کہ بیمار تھے تو اکثر اپنی نماز کے بہت سا حصہ آپ بیٹھ کر پڑھتے تھے، تانی رکعتین بعد العصر. وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما لا یصلیہما فی المسجد، پڑھتے تو تھے لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں امت کے اوپر ثقیل نہ ہو جائے، جب لوگ دیکھیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اہتمام کریں گے، تو یہ اپنی چاہتے تھے کہ لوگ اہتمام کریں، لہذا آپ وہاں پر میرے گھر میں آ کر پڑھتے تھے. وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور آپ کو یہ بات پسند ہوتی تھی کہ امت کے اوپر تخفیف کی جائے. استاد جی آپ نے ابھی فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز پڑھتے تو اس میں مداومت فرماتے تھے، جبکہ اشراق کی نماز کے بارے میں آتے کہ جب پڑھتے تو پڑھتے رہتے اور جب چھوڑتے تو مستقل چھوڑ دیتے. ضحیٰ کے بارے میں، جی ضحیٰ کے بارے میں آیا. تو یہ مطلب یہ ہے عائشہ کا کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں کلیہ نہیں ہے یہ، بلکہ اکثریہ ہے کہ عام طور پر جب کوئی عمل شروع کرتے تھے تو اس کو پر مداومت فرماتے تھے، لیکن یہ کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا تھا، اکثریہ ہے کلیہ نہیں. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي قط. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. باب التكبير بالصلاة في يوم غيم. وبه قال تکبیر کے معنی جلدی پڑھنا، بادل اگر بادل ہیں تو اس وقت میں وہ آدمی کو چاہیے کہ عصر کی نماز جلد جلد پڑھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسفرار ہو گیا ہو اور اس کو پتہ نہ چلا ہو. جی. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. وصلى الله تعالى